بسم اللہ الرحمن الرحیم بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وزدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ منافقین کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ان کے اندر کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں، کون کون سی بدعمالیاں پائی جاتی ہیں۔ ان کو مد نظر رکھ کر ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں وہ علامات، وہ خرابیاں ہمارے اندر تو نہیں۔ اگر وہ ہمارے اندر موجود ہیں تو ہمیں ان سے پیچھا چھڑانا ہے اور خالصتاً ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اگر وہ علامات ہمارے اندر نہیں ہیں تو پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں پکا مسلمان اور مومن بنایا۔ 5 باتیں گزشتہ 2 جمعات کے اندر آپ احباب کے سامنے پیش کی گئیں، 5 خصوصیات اور 5 بدعمالیاں جو منافقین کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جھوٹ، مکر و فریب، اور اسی طرح اصلاح کا اعلان لیکن حقیقت کے اندر فساد برپا کرنا، صحابہ کو برا کہنا اور غداری کرنا، عہد توڑنا، وعدہ توڑنا، یہ 5 باتیں آپ احباب کے سامنے پیش کی گئی تھیں۔ اسی مضمون کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور 6ٹھی بات جو ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے کہ منافقین کے اندر ایک بیماری یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ان کی دوستی کافروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ کافروں کو پسند کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا یارانہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، کہ اے نبی آپ منافقوں کو بشارت دے دیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ منافق کون ہیں؟ یہ سورہ نساء کی آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے لیے دردناک عذاب کی نوید سنائی ہے، بشارت سنائی ہے، اور پھر آگے ان کی خصوصیات بیان کی کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں جو کافروں کو دوست بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر، ایمان والوں کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن ان کا یارانہ جو ہے، دوستانہ تعلقات ان کے کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزہ، کیا ان کے پاس وہ عزت چاہتے ہیں؟ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مرتبے کے اندر کچھ ترقی ہو جائے، ہمیں ان کے ہاں عزت مل جائے، لوگ سمجھیں جی کیا بات ہے جی، بڑے یہ روادار قسم کے لوگ ہیں، اور یہ کافروں کو جو ہے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے نزدیک عزت چاہتے ہیں۔ یاد رکھو فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے۔ عزت دینا، عزت چھیننا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ نہ کوئی کسی کو ذلیل کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی کو عزت دے سکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو۔ ساری کی ساری دنیا اکٹھی ہو کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے،
اگر اللہ نہیں چاہتا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں اس کو نقصان ہو سکتا. ساری کی ساری دنیا مل کر کسی کو نفع دینا چاہیں، اللہ کا نہیں ارادہ تو اس کو نفع نہیں دیا جا سکتا. اور یہ منافق سمجھتے ہیں کہ ہم ان غیر مسلموں کے ساتھ دوستی لگائیں گے تو ہماری عزت بڑھ جائے گی، ہمارا احترام بڑھ جائے گا، ہمارا وقار بڑھ جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے. ابھی یہ چند دن پہلے ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی. مذہبی امور کا جو وزیر ہے پاکستان کا، اور اچھا بھلا دینی آدمی، دینی جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والا، وزیر اعظم سامنے بیٹھا ہوا ہے، کرسمس کی تقریب کے اندر وہ موجود ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری وزارت جو ہے وہ تو ہے ہی آپ لوگوں کے لیے، میں نے جتنے بھی دستخط کیے ہیں وہ آپ لوگوں کی پہلوں پر کیے ہیں، آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. ہم آپ کے چرچوں کو، گردواروں کو، مندروں کو، مساجد اور مدارس والے آتے ہیں، میں ان پر سائن نہیں کرتا. یہ صورتحال ہے. مقصد کیا ہے؟ امریکہ بہادر کے سامنے ہماری بلے بلے ہو جائے جی کیا بات ہے جی، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. یہ وہی جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہے، اَیَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، یہ ان کے نزدیک عزت چاہتے ہیں. عزت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے سارے کی ساری، یہ بات یاد رکھو. یہ اور اس طرح کے دیگر واقعات جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں آپ کے سامنے بھی، ہمارے سامنے بھی. تو جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں کہ مومنوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، ان کے اندر نفاق کی علامت پائی جاتی ہے. غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جو اسلام کے خلاف سازش نہیں کرتے، یہ بالکل درست ہے. اس کے اوپر کلام نہیں ہے. کلام یہ ہے کہ ایمان والوں سے نفرت کرنی ہے، کافروں کے ساتھ محبت کرنی ہے. یہ لوگ ہیں جن کے اندر نفاق پایا جاتا ہے. اگر کوئی بندہ ایمان والوں کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے اور شرعی تقاضوں کے مطابق وہ غیر مسلم کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتا ہے تو اس کے اندر نفاق نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ نوجوان لڑکا جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا وہ بیمار ہوتا ہے، یہودیوں کا بچہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں. ایک یہودی کی میت جا رہی ہے، آپ کھڑے ہو گئے، صحابہ نے بتایا کہ یہ تو یہودی کی میت ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ جانت نہیں ہے، کیا یہ انسان نہیں تھا؟ اس پر کلام نہیں ہے. لیکن جملہ دیکھیں، میں مسجدوں کا سائن نہیں کرتا، مدرسوں کا سائن نہیں کرتا، چرچوں اور مندروں کے لیے جو ہے وہ سائن کرتا، ان کو فائدہ پہنچاتا ہوں. یہ ہمیں کلام ہے. یہی وہ لوگ چاہتے تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر منافق تھے کہ ہمیں دوسروں کے ہاں عزت مل جائے، ان کے ہاں ہماری بلے بلے ہو جائے، واہ واہ ہو جائے. تو جس کے اندر یہ علامت پائی جائے گی، خواہ وہ حکومت کے اندر ہو خواہ وہ حکومت کے باہر ہو، جو بھی یہ حرکت کرے گا اس کے اندر نفاق کی علامت پائی جاتی ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ، یہ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے. سورۃ المجادلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم ویحلفون علی الکذب وہم یعلمون. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسی قوم کے ساتھ محبت کیا جن پر اللہ نے غضب کیا، یعنی یہودیوں کے ساتھ ان لوگوں کی محبت ہے. اے نبی کیا آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہے؟ ما ہم منکم ولا منہم، یہ لوگ نہ ان کے اندر ہیں نہ تمہارے اندر ہیں، نہ ان کے ہیں نہ تمہارے ہیں، بس ان کو تو فائدہ چاہیے جدھر سے مل جائے. آج ان کو سمجھ آئے کہ فائدہ جو ہے وہ روس کی طرف ہے تو وہ سارے ادھر بھاگنا شروع ہو جائیں.
فائدہ چین سے مل رہا ہے تو ادھر چلے جائیں گے، مسلمانوں سے اگر فائدہ سمجھیں گے تو بس پھر مسلمان اور اسلام کا نام لینا جو ہے وہ شروع کر دیں گے، جی ہم تو آپ کے بھائی ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یہ اصل چیز ان کا مقصد جو ہے وہ فائدہ ہے، دنیاوی مال بٹورنا ان کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسی قوم کے ساتھ محبت کی ہے کہ جن پر اللہ نے غضب کیا ہے، یہ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں، اور یہ جھوٹ کے اوپر قسم اٹھاتے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے، انہم ساء ما کانوا یعملون، کیونکہ یہ برا کام کر رہے ہیں۔ یہ منافقت ان کے ساتھ، ان کے تمہارے منہ میں تمہارے ساتھ۔ تو جب آپ ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں گے جو بڑے دیندار اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں اور دیندار جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، نجی مجلسوں میں کہیں گے نہیں تو ہم تو صرف دکھلانے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں، یعنی آپ کے سامنے جب بیٹھیں گے تو آپ کا دم بھریں گے، جی ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ہی ہیں، بس یہ اوپر سے ہم ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا بھی اوپر سے کرتے ہو تو پھر فائدہ کیوں ان کو پہنچ رہا ہے؟ اوپر کی بات کا تو مطلب یہ ہے نا کہ ان کو فائدہ نہ پہنچے، ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ آپ کسی جگہ پر مسجد بنانے کے لیے NOC لینے چلے جائیں، نہیں ملے گا آپ کو۔ کوئی دینی ادارہ آپ بنا رہے ہیں، آپ اس کا NOC لینے کے لیے چلے جائیں، نہیں ملے گا آپ کو۔ ہماری بات چیت ہوئی، جو اس ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کہتے ہیں ہمیں آرڈر ہے کہ ہم نے NOC دینا ہی نہیں، آپ جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی ہم آپ کو شرطیں کہیں کہ یہ پوری کرو یہ پوری کرو، ساری بھی آپ پوری کر کے لے آئیں گے نا، ہمیں آرڈر ہے کہ آپ نے کسی مسجد اور مدرسے کو NOC دینا ہی نہیں ملتا جی۔ لیکن چرچ بنانے والوں کو فوراً مل جائے گا، مندر بنانے والوں کو فوراً مل جائے گا۔ اگر یہ اوپر سے باتیں کرتے ہیں تو پھر ان کو فائدہ کیوں پہنچتا بھائی، ہمیں نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ وہی حرکت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہے کہ اصل مقصد ان کا فائدہ لینا ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، فرمایا انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا، فصدوا عن سبیل اللہ، یہ اللہ کے رستے سے جو ہیں یہ روکتے ہیں لوگوں کو، فلہم عذاب مہین، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے بارے میں بات کی ہے، سخت عذاب بھی ہے ان کے لیے اور رسوا کرنے والا عذاب بھی ہے ایسے لوگوں کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو منافق پائے جاتے تھے، ان کا یہ وتیرہ تھا، ان کی یہ حرکت تھی۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ کیا ہم مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر تو کرتے ہیں تو بھائی ہمیں اس سے باز آنا چاہیے، ہمیں اس سے رکنا چاہیے۔ ہماری اصل محبت مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہماری ساری قد و کاوش اور فائدہ جو ہے وہ مسلمانوں کو ہونا چاہیے، نہ کہ کافروں کو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، جب یہ اللہ کے سامنے آئیں گے نا تو نہ تو ان کی اولاد ان کے کام آئے گی، نہ ان کا مال و دولت ان کے کام آئے گا۔ جتنا مرضی یہ مال جو ہے وہ پاکستان چل نہیں رہا جی، یہ ہو رہا ہے جی، اتنا ہمیں قرضہ چاہیے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جتنا مرضی مال اکٹھا کر لیں، جس مرضی چیز کے نام پر اپنی تجوریاں بھر لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کے سامنے پھر ان کا یہ مال ککھ بھی کام نہیں آئے گا، نہ ان کی اولاد ان کے کام آئے گی۔ پیدا ان کا بچہ جو ہے وہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن اربوں کا جو مالک جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے۔ اور وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ وہی عوام کا پیسہ جو ہے وہ کھا رہے ہیں، ظلم کر کے کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا نہ مال ان کے کام آئے گا اور نہ ہی ان کی اولاد۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جہنمی ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر آگے فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے اصل میں ان کے اوپر جو ہے نا قبضہ جمایا ہوا ہے اور اس نے ان کو اللہ کا ذکر بلا دیا ہے۔ اللہ کا ذکر یہ نہیں کرتے۔ اولئک حزب الشیطان، فرمایا یہ شیطان کی جماعت ہے۔
الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یاد رکھو خبردار شیطان کی جماعت ہی خسارہ پانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح اور دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ احکامات دے دیے ہیں۔ اب اگر کوئی منافقین کی علامت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اب یہ بندے کی مرضی ہے، یا وہ شکر گزار بن جائے یا وہ ناشکرہ بن جائے، اب یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کھول کھول کر یہ باتیں بیان کر دی۔ اب یہ ہمارے اپنے جو ہیں وہ کردار ہیں کہ ہم کس طرف جاتے ہیں، یہ اب ہمیں جو اللہ نے اختیار دیا ہے ہمیں وہ اختیار صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ہے ہمارا سبق اس موضوع کے اندر کہ ہم نے منافقین والی علامات اپنے اندر پیدا نہیں ہونے دینی، اور اگر ہو چکی ہے تو اس سے پرہیز کرنا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہودی اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تو دوستی سے منع کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم فانہ منہم، جو تم میں سے انہیں دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر منافقین کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ یارانہ لگاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ تم نے کافروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات نہیں رکھنے۔ سورۃ مائدہ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ دوستی لگانے سے، تو اللہ فرماتے ہیں تو دیکھے گا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، یُسَارِعُونَ فِيهِم، وہ ان میں جلدی کرتے ہیں، جب بھی ان کو موقع ملتا فوراً ان کی طرف جھکتے ہیں۔ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، یقولون، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اصل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے، ان کی طرف سے کوئی حملہ نہ ہو جائے، کوئی پریشانی نہ آ جائے، اس لیے ہم ان کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں، یعنی ان کا یہ کہنا ہوتا ہے۔ اب یہ چیز بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ کافروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات بڑھانے کی ایک ریزن اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اگر ہم نے ان کو اڈے نہ دیے تو پاکستان ختم ہو جائے گا، سب سے پہلے پاکستان۔ یہ ہم نے بھی نعرہ سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہے نعرہ، اور کتنی دیر تک یہ گردش کرتا رہا ہے ہمارے پاکستان کے اندر۔ وجہ کیا ہے؟ وہی جو منافقین کہا کرتے تھے کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہمیں کوئی مصیبت نہ آ جائے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ افغانستان سے پہلے ہم پر نہ حملہ کر دیں، ہمیں نہ تباہ کر دیں۔ اچھا، آپ ماشاءاللہ تاریخ کو جانتے ہیں، پڑھا ہے آپ نے، ہم نے بھی پڑھا ہے۔ 71 کی جنگ کے اندر بھی انتظار تھا جی، بس امریکی بیڑا جو ہے وہ آ رہا ہے جی، یہ ہو رہا ہے جی، وہ ہو رہا ہے جی، وہ آج تک نہیں آیا جی پاکستان کی میں۔ پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، امریکی بیڑا نہیں آیا ہے ان کے تعاون کے۔ اچھا، تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی مسلمانوں کو کافروں سے فائدہ ہوا ہو؟ ہم پاکستان کی تاریخ کو چلے لے لیتے ہیں، دوستانہ تعلقات بڑے بنائے ہیں جی انہوں نے، جی یہ کر دیا جی، آگے لم لیٹ ہو گئے ان کے، ہر چیز ان کو دے دی۔ یعنی وہ بھی حیران ہے کہ ہم نے جو شرطیں رکھی ہیں، ہمارے ذہن میں تھا کہ بس 3 4 5 باتیں جو وہ مان جائیں گے، باقیوں کے اوپر وہ بات کریں گے، لیکن کہتے ہیں ہم حیران ہیں کہ ہم نے وہ ساری شرطیں رکھی، ساری کی ساری مان گئے ہیں۔ یہ صورتحال، یعنی بالکل ہم لیٹ ہو گئے ان کے آگے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ دہشت گردی جو ہے وہ ادھر عام ہو گئی۔ اس زمانے کے اندر صحیح بات ہے، بازاروں کے اندر، بڑے بازاروں کے اندر جاتے ہوئے خوف آتا تھا۔ یہ میں اپنی صورتحال بتاتا ہوں، کئی دفعہ جو ہے وہ
خوف آتا تھا کہ یار کہیں خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، نہ ہی جائیں تو بہتر ہے۔ تو جو بیچارے دوسرے لوگ ہیں ان کی بھی یہی صورتحال ہوگی۔ تو کیا نتیجہ نکلا ہمارا کہ جو ہمیں ڈر تھا اس سے زیادہ نقصان ہو گیا۔ اچھا اگر وہ ہم پر حملہ کر دیتے کیا ہونا تھا؟ مرنا ہی تھا نا، زیادہ سے زیادہ یہ ہے نا، موت سے آگے تو کچھ نہیں نا۔ تو مسلمان کے لیے شہادت کی موت سے بڑا رتبہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے بھائی اس سے بڑا رتبہ؟ تو لڑ کر مریں، چلے پتہ تو ہونا کہ بھائی ہم نے کافروں کا مقابلہ کیا ہے، تو یہ کیا جی ہمیں مار دیں گے، یہ کر دیں گے، موت تو پھر بھی آ ہی گئی، بچا پھر بھی کوئی نہیں ہے۔ کچھ مر گئے ہیں، کچھ مرنے والے ہیں بستر کے اوپر لیٹے، اور کچھ جو ہے وہ آئندہ کچھ سالوں کے اندر مر جائیں گے، موت تو پھر بھی بھائی آئے گی ہی آئے گی۔ یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ تو یہ وہی طرز عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر منافق موجود تھے ان کا تھا، اور آج ہمارے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ مسلمان یہ یاد رکھیں، مسلمان ایک ایسی قوت ہے کہ اس کو جتنا دبایا جائے گا یہ اتنا ابھرے گا۔ وہ اس کو اس طریقے سے نہیں دباتے کہ مسلمان جو ہے وہ آگے سے مقابلے کے لیے تیار، ان کو کھلا پلا کر جو ہے، ان کو حرام کی طرف لگا کر جو ہے وہ دبانے کی کوئی ایسے نہیں مسلمان اٹھتا بھائی۔ مقابلہ جب میدان کے اندر نکلیں گے پھر مسلمان اٹھتا ہے، پھر مسلمان کی طاقت جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے اندر پکا ایمان جو ہے وہ پیدا کرنا ہے تو ہماری دوستی، ہمارے یارانے، ہمارے دلی تعلقات مسلمانوں کے ساتھ ہونے چاہیے۔ بڑے آپ کو ملیں گے جی یہ رواداری ہے، جی یہ کرسمس کا کیک، میں نے دیکھا ہے اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ عالم دین شمار ہوتے ہیں، وہ کرسمس کا کیک جو ہے وہ کاٹنے کے لیے وہ گئے ہوئے ہیں، باقاعدہ ویڈیو آتی ہے ان کی، باقاعدہ تصویر آتی ہے۔ اور عیسائیوں سے پوچھ کر دیکھ لیں، میں نے پچھلے جمعے بھی وضاحت کی تھی کہ ان سے پوچھ کر دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں خدا کا بیٹا پیدا ہوا تھا اس دن۔ یہ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ کیک کاٹنے کے لیے، جی رواداری ہے، جی رواداری ہے، جی رواداری ہے۔ رواداری ہے تو پھر مسلمان کھاتے ہیں اونٹ کا گوشت، کھلا کر دکھائیں کسی عیسائی کو اونٹ کا گوشت، قربانی کرتے ہیں نا ہم اونٹ کے گوشت، اونٹ کی قربانی کرتے ہیں۔ تو بڑی عید کے موقع پر آپ ان کو بٹھائیں عیسائیوں کو، بلائیں ان کے پادریوں کو، رواداری ہے۔ ہم سے وہ کیک کٹواتے ہیں خدا کے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں، آپ ان کو بٹھا کر اونٹ کا گوشت کھلا کر دکھائیں، بھئی رواداری ہے نا، اب کھا کر دکھاؤ ہماری قربانی کا گوشت ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا ان کے نزدیک اونٹ کا گوشت حرام ہے، کیسے وہ کھائیں گے؟ تو کیا ہمارے نزدیک خدا کے بیٹے کی مبارکباد دینا یہ حلال ہے؟ یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو شرک کے زمرے کے اندر یہ چیز آتی ہے، کفر کے زمرے کے اندر یہ چیز آتی ہے۔ اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر جاتے ہیں، جی رواداری ہے، جی تعلقات ہیں جی ہمارے، اگر ہم یہ نہ کریں گے تو پھر وہ پاکستان پر حملہ کر دیں گے، ہمیں جو ہے وہ قرضہ نہیں دیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ تو یہ وہی صورتحال ہے جو قرآن مجید کی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عہد نبوی کے منافقین کی بیان کی۔ تو اگر ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہمارے اندر نفاق کی علامت نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔